یا میرے اللہ صرف آج مجھے بچا لینا۔ وعدہ کرتی ہوں دوبارہ ایسا کارنامہ سر انجام دینے کے بارے میں خوابوں میں بھی نہیں سوچوں گی۔ عنایہ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے گھر کے سب سے کھڑوس شخصیت کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی، جسے سن کر اس نے دل ہی دل میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ اب اس کی چیل جیسی آنکھیں کمرے میں تیزی سے گھوم رہی تھی۔ مطلوبہ چیز پر نظر پڑتے ہی اس کے لبوں پر پراسرار سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب آئے گا مزہ۔ اپنے ہاتھوں کو شرارتی انداز میں مسلتے ہوئے وہ صوفے پر رکھے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے جی میل کھولنی چاہی، لیکن یہ کیا، وہاں پر کوڈ لگا ہوا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ دوسری طرف واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں بھی بند ہو گئی تھی۔ عنایہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، اور پھر آخری کوشش کرتے ہوئے اس نے حاذق سلطان کی برتھ ڈے لکھ ڈالی۔ حیرت انگیز طور پر جی میلز کھل گئی۔ وہ یکدم ہی خوشی سے ایکسائٹڈ ہوتی ہوئی اپنی جگہ پر اچھلی تھی۔ لیپ ٹاپ اس کی گود سے پھسل کر زمین پر گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ اسی وقت ہی واش روم کا دروازہ کھلا اور حاذق کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس وقت شرٹ لیس تھا۔ اس نے حیرت سے پہلے سامنے بیٹھی ہوئی شیطان کی پوٹلی کو دیکھا، پھر جب اس کی نظر اپنے لیپ ٹاپ پر پڑی تو اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ دوسری طرف موجود عنایہ اس کے کشادہ چوڑے سینے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ کیا زبردست باڈی ہے حاذق لالا، آپ نے تو براک سیلک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے لب ہولے سے پھڑپڑائے تھے۔ حاذق سلطان اس کی بات کو سمجھتا ہوا غصے سے بل کھا کر رہ گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سامنے بیٹھی وہ دھان پان سی لڑکی اس قدر بے شرمی کا مظاہرہ کرے گی۔ ویسے تو اس سے کسی بھی چیز کی امید رکھی جا سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود حاذق کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات موجود تھی کہ محترمہ شرم و حیا کا پیکر ہے۔ لیکن آج یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی تھی، کیونکہ عنایہ کو شرم دور دور تک چھو کر نہیں گزری تھی۔ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ ہلک کے بل دھاڑا تو وہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی اور بوکھلاتے ہوئے زمین پر پڑا اس کا لیپ ٹاپ اٹھانے لگی۔ لیکن جیسے اس کی نظر سکرین پر پڑی، اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ لیپ ٹاپ کی سکرین جل گئی تھی۔ اس نے دوبارہ سے نگاہیں اٹھائی تو حاذق سلطان اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ اس کے سینے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی، اور کیا سوچ کر تم نے میرے لیپ ٹاپ کو ہاتھ لگایا؟ حاذق نے زور سے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھا تو وہ بوکھلاتے ہوئی نظریں جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ وہ حاذق لالا، اس کی نگاہیں بار بار بھٹک کر سینے پر موجود اس کے بالوں پر جا رہی تھی۔ اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی کہ وہ ان بالوں کو پونیاں بنائے، لیکن پھر اپنے ان خیالات پر لعنت بھیجتے ہوئے وہ اپنے آپ کو دل ہی دل میں کوسنے لگی۔ حاذق لالا، پہلے آپ تھوڑے سی دور ہو کر بات کریں، آپ مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کریں۔ وہ اس کے مسلز کو دیکھتے ہوئے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بمشکل بولی تھی۔ حاذق کو بھی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے جلدی سے شرٹ پہن لی۔ اس دوران عنایہ نے باہر کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن حاذق اس کی اس کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک بار پھر سے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ عنایہ کا سر زور سے حاذق کے سینے کے ساتھ جا کر لگا تھا۔ وہ اپنی دھڑکنوں پر اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے زندگی میں پہلی بار جی جان سے لرزی تھی، جبکہ حاذق اس کی دلی حالت پر مکمل طور پر انجان، آج اسے سارے حساب کتاب برابر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کہاں پر بھاگے جا رہی ہو؟ خبردار جو تم نے اس کمرے سے میری اجازت کے بغیر ایک قدم بھی باہر نکالا۔ یہ کہہ کر حاذق نے اسے زور سے بیڈ کی طرف دھکا دیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بیڈ کے بیچوں بیچ جا کر گری۔ یا میرے اللہ، یہ حاذق لالا کو کیا ہو گیا ہے، یا پھر میرا اپنا دماغ آج گندے راستے پر چل رہا ہے۔ عنایہ نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور پھر سہمی ہوئی نظروں سے حاذق کو دیکھنے لگی۔ آپ مجھ پر اس طرح سے غصہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی میرے ساتھ ظالموں والا سلوک کر سکتے ہیں، ورنہ میں دادی جان سے جا کر آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ میں ان کو بتاؤں گی کہ آدھی رات کے وقت آپ میرے ساتھ۔
وہ اس کی باتیں سنتا ہوا غصے سے مزید بھڑک اٹھا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر جھکتا ہوا کاٹ دار لہجے میں بولا، پھر تو تمہیں دادی جان کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ آدھی رات کے وقت تم میرے کمرے میں آئی تھی۔ یکدم ہی اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی، لیکن حاضق کو اس پر اعتبار نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا یہ اس کا پورا حربہ ہے، اب تو وہ عادی ہو چکا تھا۔ فضول میں آنسو بہانا بند کرو، کیونکہ تمہارے یہ ڈرامے کام نہیں کرنے والے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی، اور میری اجازت کے بغیر کیوں میرے لیپ ٹاپ کو ہاتھ لگایا؟ وہ پھر سے اسے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے بولا تھا۔ عنایہ خاموشی سے دوبارہ سے اس کے چوڑے سینے کو دیکھنے لگی۔ اس کا دل بے ایمان ہو رہا تھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو عنایہ؟ لالا ہے وہ تمہارا، اگر اس سے تمہاری ارادوں کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ تمہیں اس گھر سے نکالنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا۔ عنایہ نے ایک بار پھر سے دل ہی دل میں اپنے آپ کو غیرت دلانی چاہی۔ لگتا ہے تم اس طرح سے نہیں مانو گے۔ حاذق نے یہ کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بالکنی میں لے کر آیا۔ سردی بہت زیادہ تھی اور اس وقت عنایہ کے وجود پر صرف اور صرف پتلی سی شرٹ موجود تھی، وہ بھی سلیو لیس۔ حاذق کو اس کا یہ لباس انتہائی زہر لگتا تھا۔ وہ اس کو سمجھا کر تھک چکا تھا کہ ڈھنگ کے کپڑے پہنا کرو، گھر میں تمہارے میلز کزنز بھی موجود ہوتے ہیں۔ اسے اچھا تاثر نہیں پڑتا، جبکہ وہ ہمیشہ اس کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی، اور اگر کبھی بہت زیادہ تنگ آ جاتی تو دادی جان کے پاس غیبت کرنے پہنچ جاتی تھی کہ اپنے پوتے کو سنبھال لیں اور اسے بتائیں کہ یہ ساری پابندیاں اپنی بیوی پر لگایا کرے، میرے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دادی جان اس کی کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان کو دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی۔ انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اپنی پوتی کو کیسے سمجھائیں، جو کسی کے بھی قابو آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی اور نہ ہی کسی کی باتوں کو خاطر میں لاتے۔ ابھی جیسے ہی ٹھنڈی ہوا عنایہ کے وجود سے آ کر ٹکرائی، اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ارے سنیں تو، وہ کہاں پر جا رہے ہیں؟ میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں، اس نے تیزی سے کہا تو حاذق الٹے قدموں گھوما تھا اور بازو لپیٹ کر اس کے چہرے کو ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ چلو شاباش، مجھے بتاؤ۔ وہ اصل میں حاذق لالا، آپ کے لیپ ٹاپ میں میری کچھ بچپن کی تصویریں تھیں، میں وہی دیکھنا چاہتی تھی، اپنے موبائل میں سینڈ کرنا چاہتی تھی۔ تو یہ سب کچھ تم مجھے بتا کر بھی کر سکتی تھی، چھپ کر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا پھر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری اس بچگانہ بات پر یقین کر لوں گا؟ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے گھوما تھا۔ اس بار محترمہ نے پھرتی کا مظاہرہ کیا اور پوری قوت کے ساتھ اس کی پشت کو دھکا لگایا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا، جبکہ محترمہ تیزی سے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حاذق چند لمحوں تک تو بند دروازے کو ہی گھورتا رہا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یہ حرکت کرے گی۔ اس نے غصے سے اپنے ہاتھ کا مکھا بنایا اور زمین پر دے مارا، لیکن جلد ہی اسے اپنی نادانی کا بھی احساس ہو گیا، کیونکہ اب اس کا ہاتھ بہت زیادہ درد کر رہا تھا۔ دوسری طرف عنایہ، جو کہ اپنے کمرے میں آنے میں کامیاب ہو چکی تھی، اب اپنے سینے پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ او مائی گاڈ، کتنا ہاٹ بندہ ہے! مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارے خاندان میں اتنا ہینڈسم شخص بھی موجود ہوگا۔ اس کی نظروں کے سامنے ابھی تک حاذق کا وہ کسرتی جسم گھوم رہا تھا۔ یا میرے اللہ، یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ اگر انہیں میرے خیالات کے بارے میں پتہ چلا تو وہ مجھے اس دنیا سے رخصت کرنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے۔ اس نے فوراً ہی اپنے گالوں کو تھپکا اور خود کو ہوش کی دنیا میں لانے کی کوشش کی، لیکن دماغ بار بار بھٹک کر اسی جگہ پر ہی جا رہا تھا۔ محترمہ نے ابھی حال ہی میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ پچھلے مہینے ہی اس کی 18ویں سالگرہ منائی گئی تھی اور اب اس کے جذبات پہلے سے بھی زیادہ اس پر حاوی ہونے لگے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ہر کسی کی طرف ہی متوجہ ہو جاتی، یہ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی مرد کی ذات میں دلچسپی لی تھی، جو کہ بدقسمتی سے حویلی کا سب سے ظالم اور جابر شخص سمجھا جاتا تھا، جس کے اپنے کچھ اصول تھے اور اگر کوئی ان اصولوں کے خلاف جانے کی کوشش کرتا تو وہ اس کی زندگی کو جہنم بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ چونکہ محترمہ عنایہ صاحبہ گھر کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی،
جس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے پوری ہو جاتی۔ اس سے پروٹوکول دادا کی طرف سے ملا تھا، جو ہمیشہ ہی اس کے سامنے سیسا پلائی کی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے۔ اگر وہ کبھی کوئی غلطی بھی کر دیتی تو دادا جان اسے بھی نظر انداز کر دیتے، بلکہ الٹا غلطی کرنے پر بھی اس کی ہی سائیڈ لیتے۔ حاضی کو یہ سب کچھ بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ اکثر ہی دادا جان سے اس بارے میں لڑتا تھا، لیکن دادا اپنی پوتی کے معاملے میں حد سے زیادہ بائش تھے۔ عنایہ اور حاضی کی عمر میں پورے 8 سال کا فرق تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دونوں کی تگڑی دشمنی تھی۔ وہ جب بھی اسے کسی جگہ پر جانے سے منع کرتا تو جواب میں وہ اسے تنگ کرتی اور شرارتیں کر کے اس کا جینا حرام کر دیتی۔ حاضی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اس لڑکی کو کیسے کنٹرول کرے جس پر اس کی سزاؤں کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان میں سے زیادہ تر سزائیں تو ایسی ہوتی جو وہ دادا کے ذریعے معاف کروا دیتی۔ ابھی بھی وہ اسی وجہ سے حاضی کے کمرے میں گئی تھی، کیونکہ جس کالج میں وہ پڑھتی تھی حاضی کا دوست اسی کالج میں پروفیسر تھا۔ آج اس نے پروفیسر ذوحان سے بدتمیزی کی تھی۔ ذوحان نے اس کے سامنے ہی حاضی کو ای میل لکھی تھی جس میں اس نے محترمہ کی بدتمیزی کا ذکر کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جب حاضی کو وہ ای میل پڑھے گا تو دوبارہ سے اس کی پاکٹ منی بند کر دے گا یا پھر اس کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دے گا۔ اسی وجہ سے وہ ای میل ڈیلیٹ کرنا چاہتی تھی۔ شام کے وقت اس نے حاضی کے کمرے میں جانے کی کوشش کی تو کمرہ لاکڈ تھا۔ حاضی اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر گیا ہوا تھا۔ وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ شکار پر تو وہ اپنا لیپ ٹاپ لے کر جانے سے رہا، لیکن وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ جی میل صرف لیپ ٹاپ پر ہی نہیں بلکہ موبائل پر بھی لاگ ان ہوتی ہے۔ اب جب اس نے اس بارے میں سوچا تو اس کا دل کیا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اس دنیا میں صرف اور صرف اس جلاد کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے لیے آئی ہوں۔ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے تھکے ہوئے انداز میں وہ بیڈ پر جا کر گری تھی۔ صبح 7 بجے کا وقت تھا جب اس کی آنکھ دستک کی آواز پر کھلی۔ کوئی بہت ہی برے طریقے سے اس کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ مر رہے ہو کیا؟ کھول رہی ہوں دروازہ۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اٹھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی ملازمہ کھڑی تھی۔ وہ بی بی صاحبہ، آپ کو بڑے صاحب جی نیچے بلا رہے۔ ملازمہ نے اسے دادا جان کا بلاوا بھیجا تو وہ پل بھر کے لیے حیران رہ گئی۔ ہائے میرے اللہ، دادا کو صبح صبح کیا ہو گیا؟ منہ دھوئے بغیر ہی وہ نیچے چلی گئی۔ سب لوگ ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ کیا تم نے منہ دھویا ہے؟ اس کی اماں نے اس کی حالت دیکھی تو اسے اڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے پورے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ 1000 بار سمجھایا میں نے، منہ دھوئے بغیر اپنے کمرے سے مت نکلا کرو۔ اب تم کوئی چھوٹی بچی تو ہو نہیں، سب لوگوں کے سامنے ذلیل ہو کر۔ اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے ایک سرسری سی نظر سربراہی کرسی پر بیٹھے ہوئے حاذق پر ڈالی، جو یوں کھانے میں مصروف تھا جیسے اس سے ضروری اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ اسے نفرت سے گھور کر وہ پھر سے اپنی ماں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں یہاں پر ناشتہ کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں اماں، آپ کی بات سننے کے لیے آئی ہوں۔ جلدی سے بتائیں کیا ہے؟ مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ اس نے ایک بڑی سی جمائی لی۔ تمہارا رزلٹ آیا مڈ ٹرم کا۔ دادا کی بات سن کر اس نے خوف سے تھوک نکلا اور پھر اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، جی دادا جان، وہ میں نے آپ کو بتانا تھا۔ بیٹا جی، اس بات کو تقریباً 1 مہینہ گزر چکا ہے۔ دادا جان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہاری پرنسپل صاحبہ نے تمہیں گھر سے کسی کو لانے کے لیے بھی کہا تھا، لیکن تم نے کالج میں جا کر انہیں بتایا کہ تمہاری دادی کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے کوئی بھی نہیں آ سکتا، اور تم نے خود بھی کالج سے 15 دن چھٹیاں لی تھی، اور گھر میں تم نے یہ بتایا کہ تمہاری کلاس کا سلیبس کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ دادی جان نے جب اپنے شوہر کی بات سنی تو انہوں نے بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور صدمے سے اپنی پوتی کو گھورنے لگی تھی۔ اس کی امی فریدہ بیگم بھی بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ دنیا میں صرف اور صرف اپنی ماں کو ذلیل کرنے کے لیے ہی آئی ہے۔ ان کو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اس نالائق کی گردن مروڑ ڈالے۔ ارے دادا جان، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ میری پوری بات تو سنیں۔ وہ اپنے دادا کے بدلتے ہوئے رنگوں کو دیکھ کر واقعی میں بہت زیادہ حیران تھی۔
اتنی جلدی تو گرگٹ رنگ نہیں بدلتا جتنی جلدی اس کے دادا نے رنگ بدلا تھا۔ ابھی بھی انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بس بہت ہو گیا، اب تمہاری کوئی بھی بچکانہ حرکت برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد تمہارے پڑھانے کی ڈیوٹی حاذق کے پاس ہے۔ وہ تمہارا سارا سلیبس کلیئر کروائے گا اور تمہیں کالج چھوڑنے اور لینے میں بھی وہی جائے گا۔ اگر تم نے کوئی بھی شرارت کرنے کی کوشش کی یا پھر دوبارہ سے کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر پر بٹھا دوں گا۔ یعنی آپ لوگ میری شادی کر دیں گے؟ عنایہ نے چہکتے ہوئے سوال کیا تو مصطفیٰ صاحب نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ خواب تو تم دیکھنا چھوڑ ہی دو، شادی تمہاری اسی وقت ہوگی جب تم میچور ہو جاؤ گی۔ 25 سال سے پہلے تمہاری شادی کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں، اور تم بھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچنا۔ عنایہ نے بے بسی کے مارے مصطفیٰ صاحب کو دیکھا تھا جو اپنی بات مکمل کر کے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، حاذق کو بھی آفس سے دیر ہو رہی ہے، تمہیں پہلے چھوڑے گا اور اس کے بعد آفس جائے گا۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق دادا جان کی بات مانتے ہوئے تھوڑی ہی دیر میں تیار ہو کر نیچے پہنچ گئی تھی۔ اس دوران وہ مسلسل حاذق کو کھا جانے والے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور اطمینان سے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، آگے آ کر بیٹھو۔ حاذق نے اسی آنکھیں دکھائی تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ دادا جان جس انداز میں بات کر رہے تھے اسے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ میرے ڈرائیور ہونے کے ساتھ ساتھ میرے باڈی گارڈ بھی ہیں، اور میری مرضی، میں جہاں پر مرضی جا کر بیٹھوں۔ آپ کا کام مجھے کالج ڈراپ کرنا ہے، بہتر ہوگا کہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے، وہ بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ حاذق نے اگلے ہی پل دروازہ کھول کر اسے کھینچ کر نیچے اتارا اور گھسیٹتا ہوا آگے لے کر گیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ باقاعدہ طور پر وویلا مچانے لگی۔ اس سے پہلے وہ چیختی چلاتی حاذق نے مضبوطی سے اس کے لبوں پر اپنے ہاتھ جمائے اور اسے زور سے گاڑی کے ساتھ پن کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے عنایہ کی سانسیں رک گئی اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس شخص کا لمس محسوس کر کے بری طرح سے بے چین ہو گئی تھی۔ حاذق اس کے کانوں میں جھکا اور کھا جانے والے لہجے میں بولا، مجھ سے بحث کرو گی تو نقصان اٹھاؤ گی، بہتر یہی ہوگا کہ خاموشی سے میری بات مان لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بے ساختہ محترمہ کے گالوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوا اور اسے فرنٹ سیٹ پر زبردستی بٹھا دیا۔ باقی کا پورا راستہ خاموشی میں ہی گزرا تھا۔ 2-3 بار عنایہ نے حاذق سے نگاہیں بچا کر اپنے گالوں کو چھوا تھا جن کو تھوڑی دیر پہلے ابھی حاذق نے ہاتھ لگایا تھا۔ اے یا میرے اللہ، اب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ انسان اپنے ان حرکتوں سے میری جان لے لے گا۔ کیا کہا تم نے؟ حاذق اس کی بڑبڑاہٹ کو سنتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ ارے کچھ بھی نہیں، مجھے کیا کہنا ہے؟ وہ رخ پھیرتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ آج اس کا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کلاس بنک کرنے کا ارادہ تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جائیں گی، اس لیے وہ پچھلے 15 دنوں سے پیسے جمع کر رہی تھی اور اب اس کے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی تھی۔ وہ روز اپنا موبائل کالج لے کر جاتی، اس بارے میں نہ تو گھر والوں کو پتہ تھا اور نہ ہی کالج والوں کو، لیکن اس دن اس کی سختی آئی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے اترنے لگی اس کا موبائل بج پڑا۔ حاذق نے پیچھے سے اس کا بیگ پکڑ کر اسے دوبارہ سے گاڑی میں بٹھا دیا اور اس کو کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اپنا موبائل میرے حوالے کرو، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اس قدر غیر ذمہ دار لڑکی ہوگی۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں اس کو برا لگا تھا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ میرے بارے میں اپنی رائے قائم کریں، اور جہاں تک موبائل کا سوال ہے تو میرے پاس موبائل نہیں ہے، وہ گھر میں پڑا ہوا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے منہ کو دیکھ کر جھوٹ بول رہی تھی۔ حاذق کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اسے گاڑی سے اٹھا کر پھینک دے، لیکن دادا جان کی وجہ سے وہ اس کا لحاظ کر رہا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پتہ چل جائے گا، یہ کہہ کر حاذق نے اس کا نمبر ڈائل کیا تو بیگ میں پڑا ہوا موبائل پھر سے بجنے لگا۔ اس نے بے اختیار اپنے آپ پر ضبط کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو میچا۔ چلو اب جلدی سے موبائل میرے حوالے کرو۔ نہیں، میں آپ کو موبائل نہیں دوں گی، وہ یہ کہہ کر پھر سے اتر کر بھاگنے ہی لگی۔ حاذق نے اس کے بازوؤں کو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا
اور باقاعدہ طور پر اسے اپنی گود میں بٹھا دیا۔ محترمہ کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، جبکہ حاذق اسے ایک چھوٹی بچی کی طرح ہی ٹریٹ کر رہا تھا۔ وہ یہ بات بھول چکا تھا کہ اب وہ 18 سال کی ہو چکی ہے اور اسے بالغ ہوئے بھی کافی وقت گزر گیا ہے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے حاذق کی توجہ اس کی حرکت کی طرف مبذول کی تو وہ نظر انداز کرتا ہوئے اس کا بیگ اتار کر اس کا موبائل نکالنے لگا اور اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے بولا، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ وہ دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نوازتی ہوئی گاڑی سے اتر آئی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتے کیا ہے۔ قسم سے ایک بات مجھے موقع ملے، میں ان کو کسی ایسی جگہ پر پھینک کر آ جاؤں گی جہاں سے ان کی واپسی ممکن نہیں ہو پائے گی، یا پھر اللہ کرے کچھ ایسا ہو جائے کہ ان کی یادداشت چلی جائے اور یہ اپنا گھر آنے کے بجائے جنگلوں کو نکل جائے، کیونکہ اصل میں ان کی جگہ وہی ہے۔ وہ دل کھول کر اسے گالیوں سے نواز رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری طرف حاذق اس کی حرکتوں کے بارے میں سوچ سوچ کر کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ پچھلے کچھ سالوں میں وہ اپنے بزنس کے حوالے سے بہت زیادہ مصروف رہا تھا، اسی وجہ سے وہ اس لڑکی پر توجہ نہیں دے پایا۔ اب جب اس کا بزنس سیٹلڈ ہو گیا تھا تو اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ محترمہ حد سے زیادہ بگڑ گئی ہے اور اب اسے قابو میں کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ وہ پورا دن کالج میں منہ پھلا کر بیٹھی رہی تھی۔ اس کی دوستوں نے اسے وجہ پوچھی تو وہ دوبارہ سے حاذق کو گالیوں سے نوازنے لگی۔ اس کی ایک دوست نے بساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، یار کیا کر رہی ہو تم؟ اس قدر ہینڈسم اور خوبصورت کزن ہے تمہارا، کم از کم اسے گالیاں تو نہ دو۔ تمہیں تو چاہیے کہ اس کزن کو اپنے حسن میں گرفتار کر لو، قسم سے تمہاری تو زندگی ہی سیٹ ہو جائے گی۔ یہ سن کر اس نے ایک زوردار مکہ اپنی کزن کی بازو پر مارا۔ صرف خوبصورت ہونا ہی کافی نہیں ہوتا نور بیگم، انسان کے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ وہ تو میرے ساتھ ایسے سلوک کرتا ہے جیسے میں اس کی پرانی جنموں کی دشمن ہوں۔ اس کا لہجہ ایک بار پھر سے بھیگنے لگا تھا۔ اس کی دوسری دوست نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور شرارتی لہجے میں بولی، فلموں اور ڈراموں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دشمن ہوتے ہیں اور پھر بعد میں انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ تم تو پھر ایک ہی گھر میں رہتے ہو، اگر چاہو تو اپنے حسن سے تم اسے اپنے جانب متوجہ کر سکتی ہو۔ عنایہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، میرا بھی اتنا برا وقت نہیں آیا جو میں اپنے سٹینڈرڈ کو گرا کر اس انسان سے محبت کرنے بیٹھ جاؤں۔ کیا ہوا اگر اس کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے، مجھے وہ انسان نہیں چاہیے، کیونکہ مجھے اپنی زندگی برباد نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بالوں کو جھٹکا۔ خیر تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ ہوٹل میں جانے کا کیا ارادہ ہے؟ یار قسم سے مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ان سب نے پھر سے مل کر چوکیدار کو پیسے دیے تھے اور کالج سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ جیسے وہ اس ہوٹل کے اندر داخل ہوئی تو ان سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ وہ بہت ہی شاندار تھا۔ محترمہ عنایہ صاحبہ کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ستارے بہت خطرناک طریقے سے گردش کر رہے ہیں، کیونکہ جس ہوٹل میں وہ کھانا کھانے کے لیے آئی تھی اسی ہوٹل میں حاذق اپنے ایک دوست کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا۔ ان دونوں نے ہی شروع میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھا، لیکن پھر اچانک ہی ہال میں شور پیدا ہو گیا۔ کالج کی وہ ساری لڑکیاں اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ حاذق کی دوست نے ناپسندیدگی سے ان لوگوں کو دیکھا اور غصیلے لہجے میں بولا، چاہے انسان جتنی مرضی تعلیم حاصل کر لے، اس وقت تک اس میں ایتھکس نہیں آ سکتے جب تک اس کی تربیت اچھی نہ ہوئی ہو۔ حاذق نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور پھر ایک سرسری سی نظر اس نے پچھلی ٹیبل پر ڈالی تو نظریں وہیں پر دھم توڑ گئی، کیونکہ اس ٹیبل میں سب سے اونچی آواز اس کی اپنی ہی کزن کی تھی جو زور و شور سے انہیں اپنے قصے سنا رہی تھی۔ اچانک ہی حاذق کے کانوں میں اس کا اپنا نام بھی گونجا تھا۔ وہ اپنی سب دوستوں کو بتا رہی تھی کہ کس طرح سے اس نے حاذق کو بے وقوف بنایا تھا اور دادا کو اپنی سائڈ پر لیا۔ حاذق کے دوست تیمور نے جب تھوڑا سا غور کیا تو اسے احساس ہوا کہ یہ لڑکی تو حاذق کی ہی کزن ہے، کیونکہ ایک بار جب وہ اس کے گھر پر کھانے کے لیے گیا تھا تب اس کی عنایہ کے ساتھ ٹکر ہوئی تھی، اور وہ ملاقات بھی خوشگوار نہیں تھی، بلکہ عنایہ نے اس سے دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ ارے حاذق، یہ تو تمہاری کزن عنایہ ہے نا؟ حاذق نے یہ سنا تو پھر سے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دوبارہ
پھر کسی دن میٹنگ رکھنی چاہیے. فی الحال تو تم مجھے اس سے حساب کتاب برابر کرنا ہے. تو آج اگر میں نے اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں لگایا تو میرا نام بھی حاذق سلطان نہیں. وہ اپنے دوست سے اجازت لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا. دوسری طرف حاذق عنایہ کے ٹیبل پر جا کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ عنایہ جو کہ سائڈ پر جھکی ہوئی تھی جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر اس نے بے ساختہ گردن اٹھائی اور پھر نگاہیں پلٹنا ہی بھول گئی. اس نے بے اختیار خوف سے تھوک نکلا تھا. اس کے گلے میں گلٹی بندھی ہوئی دیکھ کر حاذق کو عجیب سی خوشی محسوس ہوئی اور اسے یہ دیکھ کر سکون ملتا تھا کہ وہ لڑکی اس سے حد سے زیادہ ڈرتی ہے. یہ الگ بات تھی کہ ڈرنے کے باوجود بھی وہ اس کی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتی تھی. ارے عنایہ بیگم خاموش کیوں ہو گئی؟ بتائے نا اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا. اس کی دوستیں آہستہ آہستہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تھی. اب وہاں پر صرف عنایہ اور حاذق ہی رہ گئے تھے. وہ اب یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو تم مجھے بتاؤ گی کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو. صبح میں تمہیں کالج ڈراپ کر کے آیا تھا، واپسی پر میں نے تمہیں اسی جگہ سے ہی پک کرنا تھا. تم اس ہوٹل میں کیا کر رہی ہو؟ کیا تم کلاس بنک کر کے آئی ہو؟ یہ سن کر اس نے گردن جھکا لی تھی. جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. حاذق نے اپنی پریشانی کو مسئلہ اور اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کی. وہ فی الحال یہاں پر غصہ کر کے تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا. اس نے عنایہ کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر گیا. وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی. کیا اس وجہ سے ہم لوگ تمہیں کالج بھیجتے ہیں کہ تم کلاسز بند کر کے اپنی آوارہ دوستوں کے ساتھ لوفریاں کرتی پھرو؟ یہ سن کر عنایہ نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو چھڑوائی اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، میری ایج میں سب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. آپ خود بھی تو کلاسز بنک کر کے گھومنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور ویسے بھی یہی زندگی ہے. اگر اس کو انجوائے نہیں کروں گی تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ وہ اس کی باتیں سن کر مزید غصے میں آ گیا. اس نے عنایہ کی بازو کو پکڑ کر زور سے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے چہرے پر جھکتا ہوا بولا، تمہارا مسئلہ پتہ کیا ہے عنایہ بیگم؟ یہ کہہ کر وہ لمحے کے لیے رکا. میرا مسئلہ یہ ہے مسٹر حاذق کہ میں آپ کی کزن ہوں. اگر آپ کے ساتھ میرا رشتہ کوئی نہ ہوتا تو میں سکون سے اپنی زندگی گزارتی، کیونکہ نہ تو آپ کو سکون ہے اور نہ ہی مجھے سکون سے رہنے دیتے ہیں. جب میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی آپ کا مجھ پر کوئی حق ہے جس کی بنیاد پر آپ مجھ پر حکم چلاتے ہیں، اس کے باوجود کیوں آپ میرے ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہیں؟ میرے بابا جان ابھی زندہ ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ مجھ سے کوسوں دور رہیں. یہ کہہ کر اس نے اپنی بازو حاذق کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی، جبکہ وہ اس کی تیز چلتی ہوئی زبان کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا. پھر اس کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی. اس نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے عنایہ کے گالوں کو چھوا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو لڑکی. تمہارے بابا زندہ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے مجھے تمہارے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. تو پھر ٹھیک ہے، آج اس کا فیصلہ تمہارے بابا جان ہی کریں گے. یہ کہتا وہ اسے دوبارہ سے اپنی گاڑی میں گھسیٹتا ہوا لے کر گیا. گھر پہنچنے کے فوراً بعد ہی وہ اسے لاؤنج میں لے کر آیا. کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اس کو گھسیٹتے ہوئے لا رہے ہو؟ دادی جان نے اپنی پوتی کی حالت دیکھی تو اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے چینی سے بولی. عنایہ کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال تھی اور کچھ اسے ڈرامے کرنے کا بھی حد سے زیادہ شوق تھا. اسے پوچھے کہ یہ اپنی کلاس بند کر کے کہاں دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں کیا کر رہی تھی. اس کا لہجہ یک دم تیز ہو گیا اور اس کی آواز حد سے زیادہ اونچی تھی، کیونکہ عنایہ کی کچھ دیر پہلے کہیں کوئی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھی. عنایہ نے دوبارہ سے اسے نفرت سے دیکھا. اس کے دل میں اس شخص کے لیے جو جذبات پیدا ہوئے تھے وہ ختم ہو چکے تھے. عنایہ بیٹا، کیا یہ سچ ہے؟ دادی نے اسے بے چینی سے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی. نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں. اس نے کندھے اچکاتے ہوئے نارمل انداز میں کہا. حاذق کا دل کیا تھا کہ وہ اس کی گردن مروڑ ڈالے جو اس کے منہ پر مکر رہی تھی. بعد میں بھی عنایہ نے کسی کے سامنے اعتراف نہیں کیا، کیونکہ اس نے اپنی غلطی تسلیم کرنا سیکھا ہی نہیں تھا. وہ جانتی تھی اگر ایک بار اس نے اپنے منہ سے اس بات کو تسلیم کر لیا تو پھر سب لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے.
حاذق تھوڑی ہی دیر میں غصے سے وہاں سے چلا گیا اور عنایات تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر دادی جان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کہ عمر گزرنے کی وجہ سے یہ چڑچڑے ہو رہے ہیں۔ کم از کم اب تو آپ لوگوں کو ان کی شادی کر دینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو ایک دن غصے میں آ کر سب لوگوں کا قصہ کھول ڈالے۔ عنایہ نے بیزار لہجے میں کہا تو دادی جان بھی تھکے تھکے انداز میں بولی، تمہارے سامنے ہی اس کو شادی کے لیے کہتے ہیں، لیکن ہر بار ہی کہہ دیتا ہے کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، پتہ نہیں کس عمر میں جا کر شادی کرے گا۔ مجھے تو لگتا ہے اس کے بچوں کو دیکھنے کا خواب دل میں لے کر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی۔ دادی جان، میرے پاس اس کے لیے ایک بہت اچھا حل موجود ہے، آپ صرف اور صرف مجھ پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ میں کرتی کیا ہوں۔ دادی نے اس کی بات سن کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ خدا کا واسطہ ہے میری بچی، تم کچھ نہ کرنا، کیونکہ جب بھی تم کچھ کرتی ہو کام خراب ہو جاتا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو اور اس بار مہربانی کر کے پاس ہو جانا، ورنہ تمہارا باپ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ وہ گنگناتی ہوئی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ دوسری طرف حاذق کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی جملہ گھوم رہا تھا کہ تم مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتے ہو۔ اس نے زور سے دیوار پر مکہ مارا اور اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تو ٹھیک ہے میڈم صاحبہ، اب میں آپ کو اپنی دسترس میں شامل کروں گا اور پھر اس کے بعد اپنی تمام تر باتیں منوا کر یہ ثابت کروں گا کہ میرا آپ پر حق کیا ہے۔ بس تم ایک اور غلطی کرو اور پھر تم میرے غضب سے کوئی بھی نہیں بچا پائے گا۔ اگلی صبح بہت ہی روشن تھی، کم از کم عنایہ کے لیے تو حد سے زیادہ روشن تھی۔ اگلے 1 مہینے تک اس کا گھر سے نکلنا بند ہو گیا تھا۔ اب اس نے گھر میں ہی بیٹھ کر پیپرز کی تیاری کرنی تھی، جو کہ تھوڑا سا مشکل کام تھا، اور اسے یہ بھی پتہ چلا کہ حاذق صاحب کی ان دنوں میٹنگز چل رہی ہیں، اس لیے وہ اسے وقت نہیں دے پائے گا۔ صبح جی بھر کر ناشتہ کرنے کے بعد وہ لاؤنج میں جا کر ٹومی کے ساتھ کھیلنے لگی اور پھر اس کے بعد اس نے وہی خطرناک کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ عنایہ نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بڑی تیزی سے گوگل پر بیسٹ میرج بیورو سرچ کیا۔ ایک ٹاپ ریٹڈ نمبر ملتے ہی اس نے کال گھما دی۔ ہیلو جی، مجھے ایک انتہائی ضرورت مند امیدوار کے لیے رشتہ درج کروانا ہے۔ عنایہ نے آواز بدل کر تھوڑی سنجیدگی سے بات کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف سے خاتون کی پیشہ ورانہ آواز آئی، جی ضرور، نام اور تفصیلات بتائیے گا۔ نام ہے حاذق سلطان، عمر وہی کوئی 26 سال، قد 6 فٹ سے اوپر، مزاج ذرا ہٹلر جیسا لیکن شکل و صورت سے گزارا ہو جاتا ہے۔ بزنس ٹائکون ہے، پیسوں کی کمی نہیں ہے، بس ایک عدد لگام ڈالنے والی بیوی کی کمی ہے۔ عنایہ نے بڑی معصومیت سے تفصیلات لکھوائی۔ خاتون چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، پھر حیرت سے بولی، معاف کیجیے گا، کیا آپ حاذق سلطان کی بات کریں گے؟ وہی جو سلطان گروپ آف انڈسٹریز کے مالک ہیں، جو پچھلے مہینے فوربس کے لسٹ میں تھے؟ جی وہی منحوس، میرا مطلب ہے وہی خوش نصیب۔ عنایہ نے جلدی سے بات سنبھالی، بی بی وہ تو سوشل میڈیا سٹار ہیں، ان کے لیے تو ہزاروں لڑکیاں لائن میں لگی ہیں، انہیں میرج بیورو کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ خاتون کا لہجہ مشکوک ہو گیا۔ ارے آپ سمجھ نہیں رہی، وہ اندر سے بہت شرمیلے ہیں۔ عنایہ نے جھوٹ کا ایک اور پہاڑ کھڑا کیا۔ وہ خود نہیں کہہ سکتی، اس لیے میں ان کی چھوٹی بہن ہوں، سوری کزن بات کر رہی ہوں۔ بس آپ فوراً کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈے ان کا سر پھوڑ سکے، میرا مطلب ہے جو ان کی اچھی ہم سفر بن سکے۔ ادھر حاذق اپنے کمرے میں ایک بہت اہم انٹرنیشنل پروجیکٹ کی فائلز دیکھ رہا تھا کہ اس کے پرسنل نمبر پر کال آئی۔ نمبر رشتہ کانٹیکٹ بیورو کا تھا۔ اس نے ناگواری سے کال اٹھائی۔ مسٹر حاذق سلطان؟ سر، ہم رشتہ کنیکٹ سے بات کر رہے ہیں، آپ کی کزن عنایہ بی بی کی کال آئی تھی، انہوں نے آپ کا پروفائل رجسٹر کروایا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ شادی کے لیے بہت بے چین ہیں لیکن شرم کی وجہ سے بتا نہیں پا رہے، ہم نے سوچا کنفرم کر لیں آپ کو کیسی لڑکی چاہیے۔ حاذق کے ہاتھ میں موجود قیمتی پین کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بے چین، شرم، عنایہ، اس نے اس قدر غصیلی آواز میں کہا کہ دوسری طرف والی خاتون سہم گئی۔ انہوں نے آپ کی تمام تفصیلات دی ہے اور کہا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ کا بندوبست کر دیا جائے۔
کیونکہ آپ کا دماغی توازن، میرا مطلب ہے آپ کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ نام کیا بتایا اس نے اپنا؟ حاضق کی آواز کسی بپھرے ہوئے شعر جیسی تھی۔ جی، عنایہ اکرام۔ انہوں نے اپنا نمبر بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ تمام رشتے پہلے انہیں دکھائے جائیں۔ نیچے لاؤنج میں عنایہ ٹومی کے ساتھ کھیل رہی تھی، اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی کہ وہ اسے اپنی پسند کی خطرناک دلہن ڈھونڈ کر دے گی جو اس کا جینا حرام کر دے گی۔ اچانک اوپر والے پورشن سے ایک دھاڑ سنائی دی جو پوری حویلی کے در و دیوار ہلا گئی۔ عنایہ کے ہاتھ سے ٹومی کا بال گر گیا۔ یا اللہ، یہ تو اتنی جلدی نیکی کام کر گئی۔ حاضق غصے سے غراتے ہوئے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا۔ اس کی شرٹ کے اوپر والے بٹن کھلے تھے، بال بکھرے ہوئے اور چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ حویلی کے ملازمین سہم کر دیواروں سے لگ گئے۔ دادا کدھر ہیں؟ وہ رشتے کروانے والی مائی۔ حاضق چنگھاڑا۔ عنایہ نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن حاضق نے عقاب کی سی تیزی دکھائی اور اس کا راستہ روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو عنایہ بی بی؟ ابھی تو میرج بیورو والوں کو یہ جو میری بے چینی اور شرم کے قصے سنا رہی تھی، اس کا حساب دینا ہے تم نے۔ اس نے عنایہ کا بازو اتنی مضبوطی سے پکڑا کہ وہ بلبلا اٹھی۔ حاضق لالا، وہ میں تو آپ کا بھلا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا آپ اکیلے بور ہوتے ہوں گے تو کوئی آپ کو ٹکر کی مل جائے گی۔ اس نے رونے والی صورت بنائی۔ ٹکر کی؟ حاضق نے اسے جھٹکا دے کر اپنے قریب کیا۔ اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ تمہیں میرا گھر بسانے کا اتنا ہی شوق ہے نا؟ تمہیں لگتا ہے کہ حاضق سلطان کے لیے رشتہ نہیں مل رہا؟ دادی جان اور فریدہ بیگم بھی شور سن کر باہر آ گئی۔ کیا ہوا حاضق، کیوں بچی کو ڈرا رہے ہو؟ دادی، اس بچی نے میرج بیورو میں میرا نام لکھوا دیا کہ مجھے شادی کی جلدی ہے۔ حاضق نے غصے سے موبائل ان کے سامنے کیا۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ عنایہ نے معصومیت سے آنسو صاف کیے۔ دادی، میں نے تو نیکی کی تھی، دیکھے نا لالا ہر وقت غصے میں رہتے ہیں۔ شادی ہو جائے گی تو سدھر جائیں گے۔ سدھر جاؤں گا؟ حاضق عجیب سے لہجے میں ہنسا جو عنایہ کو خطرے کی گھنٹی لگا۔ اس نے عنایہ کا رخ سب کی طرف کیا اور بلند آواز میں اعلان کیا، مصطفیٰ صاحب، دادی، اس لڑکی کو بہت شوق ہے میرا رشتہ کروانے کا، تو سن لے سب، اگر شادی ہونی ہے تو وہ ابھی ہوگی اور صرف اسی لڑکی سے ہوگی۔ عنایہ کا دماغ سائیں سائیں کھنے لگا۔ ہیں؟ کیا؟ لالا، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں تو بھی 18 سال کی ہوئی ہوں، میری اور آپ کی دشمنی ہے۔ دشمنی اب رشتہ داری میں بدلے گی عنایہ بی بی۔ حاضق اس کے کان کے پاس جھکا اور سرگوشی کی۔ تم نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈا تھا نا، مبارک ہو، تمہیں تمہارا مطلوبہ جلا دلہا مل گیا۔ اب گھر بیٹھ کر میرے کپڑے پریس کرنا، میری ای میلز کا جواب دینا۔ عنایہ نے بے اختیار دادا جان کی طرف دیکھا لیکن حاضق نے پہلے ہی ہاتھ اٹھا کر آج انہیں خاموش کر دیا۔ دادا جان، آج کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ عنایہ کو لگ رہا تھا کہ زمین اس کے پیروں سے نکل گئی ہے۔ اس نے اپنی نیکی اس کے گلے کا وہ پھندا بن گئی جس سے اسے اب صرف حاضق سلطان ہی نجات دے سکتا تھا، مگر اپنی شرطوں پر۔ عنایہ کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ اس کی امی تو اس رشتے پر حد سے زیادہ خوش تھی اور دادا جان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے بہت واویلا مچایا، پورا گھر سر پر اٹھایا، لیکن اس بار کسی نے بھی اس کی بات نہیں سنی۔ بعد میں اس نے حاضق سلطان سے بات کرنے کی کوشش کی تو حاضق نے بھی اس کی بات سن کر انکار کر دیا اور دو ٹوک انداز میں کہا کہ اب میں شادی کے بعد اپنی بیوی سے بات کروں گا، بہتر ہوگا تب تک تم کمرے میں ہی رہو، ورنہ چہرے پر روپ نہیں آئے گا۔ یہ بعد میں محترمہ کے دل پر جا کر لگی اور وہ واویلا مچاتی ہوئی عورتوں کی طرح سینہ پیٹتے ہوئے بولی، ہائے، لڑکے تو اپنی بیویوں کا دیدار کرنے کے لیے ترستے ہیں، شادی سے پہلے کچھ دنوں میں ان کی منتیں کرتے ہیں کہ مجھے تمہارا چہرہ دیکھنا، اور یہاں پر میرا شوہر مجھے کہہ رہا ہے کہ تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا کر رکھو۔ اس کی کزنیں اس کی باتیں سن کر بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹیں چھپاتی۔ وہ جانتی تھی سب لوگ اس کا مذاق بناتے ہیں کیونکہ اب وہ واقعی میں ایک مذاق بن کر رہ گئی تھی۔ نکاح کا دن جیسے جیسے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے اس کی جان نکلتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے گھر سے بھاگنے کی بھی کوشش کی لیکن حاضق نے اس کی اس کوشش کو بھی ناکام بنا دیا اور اسے سختی سے سمجھا دیا تھا کہ اگر ایسی کوئی بھی بے وقوفی کی تو تمہاری سانسیں تم پر تنگ کر دوں گا۔
اور وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن بن جائے گا۔ وہ اس شخص کی دھمکیاں سن کر مزید اسے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ نکاح کا دن آ گیا۔ وہ دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی، جیسے آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی ہو۔ سب لوگوں نے ہی اس کی بہت تعریفیں کی تھی۔ حاذق نے اس دوران اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور اب محترمہ کو یہی چیز تنگ کر رہی تھی۔ بعد میں جب اس کی کزن اس کے قریب آ کر بیٹھی تو وہ اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بولی، کیا میں بہت بری لگ رہی ہوں؟ اس کے لہجے میں نمی کو محسوس کر کے فاریہ کے دل کو کچھ ہوا۔ رہے نہیں میری جان، کس نے کہا کہ تم بری لگ رہی ہو؟ تم تو آج بہت حسین لگ رہی ہو، دیکھو تو سب لوگوں کی نظریں تم پر ہی جمی ہوئی ہیں۔ یہ سن کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو۔ پھر حاذق نے میری تعریف کیوں نہیں کی؟ وہ میرے چہرے کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہے؟ میں نے تم لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور وہ مجھے اپنی زندگی میں صرف اسی وجہ سے شامل کریں تاکہ مجھ سے بدلہ لے سکے۔ دیکھنا اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو میں تم میں سے کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ دبی دبی آواز میں فاریہ سے شکایتیں کر رہی تھی۔ حاذق جو کہ اس کے قریب بیٹھا اس کی ساری باتیں سن کر غصے سے اپنی مٹھی بھینچنے پر مجبور ہو گیا۔ اسے اپنے اوپر بھی غصہ آنے لگا۔ عنایہ کو لگا کہ صرف نکاح ہی ہوگا، لیکن نکاح کے فوراً بعد حاذق نے رخصتی کا بھی اعلان کر دیا۔ دادا جان کو پرابلم نہیں تھی کیونکہ گھر کی ہی بات تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ اس دوران عنایہ ڈری ہوئی نظروں سے حاذق کو دیکھ رہی تھی۔ صرف ایک پل کے لیے ان دونوں کی نظریں ملی تھی۔ عنایہ نے فوراً سے اپنا سر جھکا لیا، جبکہ حاذق اس کی حالت کو دیکھ کر دل ہی دل میں محسوس ہونے لگا، میڈم آج تو تم سے سارے حساب کتاب برابر کروں گا۔ آج تو تم یہ بھی نہیں بول پاؤ گی کہ میرا تم پر حق نہیں ہے، کیونکہ تمام تر حقوق کے ساتھ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہوں۔ عنایہ کو رات کے وقت اس کے کمرے میں پہنچایا گیا تھا۔ اس سے پہلے ڈھیر ساری رسمیں ہوئی۔ حاذق نے دل کھول کر اس کے کزنوں کو پیسے دیے۔ وہ بھی حیران ہو رہی تھی کہ وہ حاذق کو اچھا خاصا کنجوس سمجھتی تھی، لیکن جب بھی کوئی اس کا نام لے کر حاذق سے پیسے مانگتا تو وہ یوں پیسے نچھاور کرتا جیسے وہ پیسے نہیں بلکہ پھول ہوں۔ رات کے آخری پہر وہ کمرے میں داخل ہوا، تب تک محترمہ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گئی تھی۔ اس کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ حاذق اس کے انتہائی قریب جا کر بیٹھا، اس کے گالوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھونے لگا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی اور اٹھ بیٹھی، لیکن حاذق کو اپنے انتہائی سامنے دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی، اس کی سانسیں بھی اکھڑنے لگی۔ حاذق مزید اس کے قریب ہوا اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جھوڑتے ہوئے بولا، سانس لینے کی اجازت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کل کو میرے متھے لگ جاؤ۔ وہ اس کے ہاتھوں کی گرفت کو اپنی کمر پر محسوس کرتے ہوئے بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ حاذق کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کو ذلیل کرے گا، اسے اس کی نظروں میں گرا دے گا، لیکن ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پلکیں جھکا گئی۔ حاذق کی نظریں بار بار بھٹک کر اس کے کانپتے ہوئے لبوں پر جا کر ٹھہر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیتا، عنایہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، I'm really sorry، پلیز مجھ سے بدلہ نہ لیجیے گا۔ یہ سن کر وہ پل بھر کے لیے حیران ہو گیا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تم سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا؟ وہ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی میں گھماتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ نے پھر شادی کس وجہ سے کی ہے؟ وہ حیرت سے اسے سوال کر رہی تھی۔ کیونکہ تم مجھے اچھی لگتی تھی اور میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، اور تمام تر حق وصول کر کے تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میرا تمہارے ساتھ کیا رشتہ۔ عنایہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ شخص اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ کہیں آج اپریل تو نہیں ڈالا؟ اس نے پھر سے لرزتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ اب کی بار حاذق کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اب تو میں تمہارا لالا نہیں ہوں، شوہر بن گیا ہوں، بھائی کہہ کر رشتے کو خراب نہ کرو۔ وہ اپنی گرفت اس کی کمر پر مضبوطی سے جماتے ہوئے بولا تو درد بھری سے اس کی عنایہ کے لبوں سے سسکی نکلی۔ I'm really sorry لالا۔ اس نے معصومیت سے معافی مانگی۔ حاذق نے بے ساختہ اپنا سر نفی میں جھٹکا۔ تم اس طرح سے نہیں مانو گی، تمہیں ایک ڈوز دینی ہوگی۔ یہ کہہ کر حاذق نے اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹایا، اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ وہ قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کو پی رہا تھا۔
تھوڑی دیر میں اس کی گرفت کی شدت آ گئی، عنایہ کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ اس نے حاذق کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے خود سے دور ہٹایا۔ وہ اس کی قربت میں بری طرح سے گھبرا رہی تھی، جبکہ حاذق اس کی حالت دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اب حاذق کا ہاتھ اس کی کمر سے ہٹتا ہوا اس کے سینے پر جا کر پہنچ گیا۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنی دسترس میں لیتا ہوا اس کی گردن پر جھکا اور اس کی گردن کو ہلکا ہلکا کاٹنے لگا۔ محترمہ اس کی قربت میں بے چینی سے سسک رہی تھی۔ حاذق پلیز، اس نے اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ مضبوطی سے جمائے تو حاذق نے اسے زور سے اپنے اندر بھینچ لیا، لیکن اس کا بھاری لہنگا ان دونوں کے درمیان دیوار بن رہا تھا۔ حاذق نے پہلے اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکی تو وہ اسے اپنے سامنے شرٹ لیس جھکا دیکھ کر اپنی ہوش و حواس کھونے لگی۔ اب تم میرے سینے پر ہاتھ پھیر سکتی ہو اور بالوں میں انگلیاں چلا سکتی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتا ہوا بولا تو عنایہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ آپ کو کیا پتا کہ میں یہی سوچ رہی تھی؟ اس دن جب تم میرے کمرے میں آئی تھی تو تم نے اپنے خیالات کا اظہار کافی اونچی آواز میں کر دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑتا اسے اس دن کا حوالہ دینے لگا۔ عنایہ کی حالت شرم کے مارے خراب ہونے لگی۔ اب تو اس کے لیے نظریں اٹھانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ شخص جانتا تھا کہ عنایہ اس کے بارے میں پہلے سے سب کچھ سوچتی ہے۔ اب حاذق کا ہاتھ عنایہ کی شرٹ کی طرف بڑھا۔ وہ اپنا ہاتھ اندر لے جاتے اس کی دھڑکنوں کو پکڑ چکا تھا، جبکہ عنایہ پھر سے تڑپنے لگی۔ پلیز، مجھے بہت زیادہ بے چینی ہو رہی ہے، وہ کراہتی ہوئی بولی۔ فکر مت کرو، کچھ ہی دیر میں تمہاری یہ بے چینی سکون میں بدل دوں گا، اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے بولا۔ عنایہ بھی اس کے جسم کی گرمی کو محسوس کرتے ہوئے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ شخص اسے واقعی میں پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے عنایہ کی شرٹ کو اوپر کرنا چاہا تو وہ اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بولی، نہیں پلیز نہیں، مجھے بہت شرم آ رہی ہے، اس طرح سے نہیں، پہلے آپ کمرے کی لائٹ بند کر دیں۔ اگر لائٹ بند کر دی تو تمہارا حسن کیسے دیکھوں گا؟ آپ بعد میں بے شک لائٹ آف کر دیجیے گا، لیکن پلیز ابھی بند کر دیں، ابھی میں آپ کے بات نہیں مان پاؤں گی۔ وہ ضد کر رہی تھی۔ حاذق آج اس کے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کی بات مانتے ہوئے حاذق نے لائٹ آف کر دی اور زیرو کا بلب روشن کر دیا۔ واو، اس میں تو تم اور بھی حسین لگ رہی ہو، وہ اندھیرے میں اس کے چمکتے ہوئے بازوؤں کو اشتیاق بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے عنایہ کی شرٹ اس کے وجود سے الگ کر دی۔ اب عنایہ کا خوبصورت سفید سینہ اس کی نظروں کے سامنے موجود تھا۔ وہ اس کی گرفت میں چھوئی موئی سی معلوم ہو رہی تھی اور بار بار اس کے سینے میں سر چھپا رہی تھی۔ جیسے ہی حاذق نے وہاں پر اپنے لب رکھے، عنایہ نے اس کی کمر پر خراشیں لگانا شروع کر دی، جس سے حاذق کی جنونیت میں اضافہ ہونے لگا۔ جیسے جیسے اس کی شدتیں بڑھتی چلی جا رہی تھی ویسے ویسے عنایہ کے ہاتھ بھی حرکت کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کی کمر کو لال کر چکی تھی اور حاذق بھی اس کے سینے اور گردن پر اپنی محبت کے نشانات چھوڑ چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے محترمہ کو مکمل طور پر اپنے سامنے عیاں کیا اور اس کو اپنی دسترس میں لینے لگا تاکہ مکمل طور پر اس پر قابض ہو کر اس کے وجود پر اپنے نام کی مہر لگا سکے۔ عنایہ نے نفی میں گردن ہلائی اور کانپتے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ بہت اسٹرانگ ہے۔ یہ سن کر وہ پہلے سے بھی زیادہ کھل کر مسکرا دیا۔ وعدہ کرتا ہوں ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ نہیں، آپ ایک دم سے جنونی ہو جاتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ آپ کاٹیں گے نہیں، لیکن آپ نے یہاں پر اتنی زور سے کاٹا۔ اس نے معصومیت سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تو وہ مخمور نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اگر تم اس قدر نازک نہ ہوتی تو میں واقعی میں تمہیں کھا جاتا۔ عنایہ کی آنکھیں خوف سے مزید پھیل گئیں۔ وہ اس کے دل پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا، مذاق کر رہا ہوں، میں تمہیں تکلیف دینے کے بارے میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ تم صرف اور صرف ایک بار اس ڈر کو سائڈ پر رکھو۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ اب اسے ایموشنل بلیک میل کر رہا تھا۔ یہ سن کر عنایہ نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ آپ کا واقعی میں کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ پہلے مجھے لگتا تھا آپ مجھ سے شدید نفرت کرتے ہیں، لیکن آپ تو… وہ خاموش ہو گئی۔ کہہ دو کہ میں تمہارے پیچھے پاگل ہوں، اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے ایک بار پھر سے جنونی ہوتے ہوئے بولا۔ عنایہ نے اب کی بار اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ واقعی میں اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔
حاذق نے اسے مکمل طور پر اپنی دسترس میں لیا۔ ایک ہلکی سی چیخ عنایہ کے لبوں سے نکلی، لیکن اس کے بعد حاذق نے اسے بہت ہی پیار سے سمیٹا۔ وہ بہت ہی محبت سے اس کے اندر اترا تھا۔ جیسے جیسے رات سلگتی جا رہی تھی اس کی جنونیت میں ہلکا ہلکا اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور عنایہ بھی اب ڈر کی بجائے کھل کر اس کو محسوس کر رہی تھی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو وہ اس کی شرٹ میں ملبوس تھی، اور اس وقت حاذق کے بازو میں موجود۔ وہ پیار سے حاذق کے چہرے کو سوچ رہی تھی، جس نے اس کے ہر ڈر کو غلط ثابت کر دیا تھا۔ کل رات اسے لگتا تھا کہ حاذق اسے بری طرح سے روند ڈالے گا اور اپنی مردانگی سے اس کی معصومیت کو کچل ڈالے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ حاذق تو اسے حد سے زیادہ محبت کرتا تھا، اور پھر اسی محبت کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے حاذق نے اسے بے تحاشا پیار دیا تھا۔ عنایہ کی جب نظر گھڑی پر پڑی تو وہ ایک دم چیخ اٹھی، حاذق جلدی کریں، بہت لیٹ ہو گئے۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ حاذق نے پھر سے اس کی شرٹ پکڑ کر کھینچا۔ سارے بٹن کھل گئے تھے۔ حاذق کھل کر مسکرا دیا۔ اب تو لائٹ بھی آن تھی اور کمرے میں ڈھیر ساری روشنی تھی۔ اب خود کو مجھ سے کیسے چھپاؤ گے میری جان؟ یہ کہہ کر حاذق نے اسے دوبارہ سے اپنے ساتھ کمبل کے اندر کر دیا۔ وہ احتجاج کرتی رہ گئی، لیکن حاذق نے پھر سے اسے اپنا حق وصول کیا۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ اب محترمہ کو کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ حاذق نے اسے تسلی دی کہ تم فکر مت کرو، میں سب لوگوں کو یہی شو کروں گا کہ میں صبح جلدی ہی گھر سے چلا گیا تھا، اور حاذق نے ایسا ہی کیا۔ وہ پچھلے دروازے سے نکل کر سامنے والے گیٹ سے گھر میں انٹر ہوا۔ فریدہ بیگم نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ارے حاذق بیٹا، تم صبح صبح کہیں چلے گئے تھے کیا؟ ان کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ جی چچی جان، وہ مجھے ضروری کام تھا، اسی سلسلے میں گیا تھا۔ یہ عنایہ کہاں پر ہے؟ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ فریدہ بیگم نے بے ساختہ اپنے ماتھے کو پیٹا۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو، لیکن نہیں۔ بعد میں عنایہ کمرے سے باہر نکلی، لیکن اس کا انداز اور بار بار شرمانا فریدہ بیگم کو سکون دلا گیا تھا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ عنایہ اور حاذق کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہے۔ عنایہ پر بہت زیادہ روپ پایا تھا۔ فریدہ بیگم دل ہی دل میں اس کی نظر اتار رہی تھی۔ دادا اور دادی بھی بہت خوش تھے۔ ایک دن چھوڑ کر ہی ان دونوں کا بہت دھوم دھام سے ولیمہ ہوا۔ نکاح کے دن عنایہ کے چہرے پر جو اداسی پھیلی ہوئی تھی، آج اس کا کہیں پر بھی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ حاذق کا ساتھ پا کر خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ حاذق کی پہلی محبت ہے اور حاذق صرف اس کے 18 سال ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکے، تب سے ہی وہ پرسکون تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت خاص ہوتا ہے۔